بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 25 فروری سن 2022 بروز جمعۃ المبارک۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت کے قومی دنوں پر کویت میں سخت چیکنگ نافذ کر دی گئی ہے۔ کویت کے پولیس اسٹیشن کویت کی قومی تعطیلات کے دوران پوری صلاحیت کے ساتھ کام کریں گے، جبکہ پبلک سیکورٹی سیکٹر کو ہفتے میں 24 گھنٹے تقریبات کی پیروی اور حفاظت کرنے کا کام سونپ دیا گیا ہے، جس میں قانون نافذ کرنے اور کسی بھی منفی مظاہرے سے مضبوطی سے نمٹنے کے لیے پبلک سیکورٹی سیکٹر کے 2000 سیکورٹی اہلکار اور 300 سیکورٹی گارڈ شامل ہوں گے۔ میجر جنرل الزوبی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ماحولیاتی پولیس قومی تقریبات کے دوران ماحولیاتی خلاف ورزیوں، خاص طور پر مخصوص جگہوں کے علاوہ دیگر جگہوں پر فضلہ پھینکنے کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ اس بات کی نشاندہی کی کہ قومی تعطیلات کے دوران ہونے والے کچرے کو پھینکنا، جیسے کہ پانی کی بوتلوں، غباروں اور دیگر کے ساتھ ماحولیاتی قانون کے آرٹیکلز کے مطابق نمٹا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے میجر جنرل فراج زوبی نے مزید کہا ہے کہ خواتین کی پولیس سے ایک سیکورٹی اسکواڈ تشکیل دیا گیا ہے، جو کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے تیزی اور مضبوطی سے نپٹے گی۔ انہوں نے سیکورٹی فورسز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کریں، عوام کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آئیں، خصوصی ضروریات والے اور بزرگوں کو امداد فراہم کریں۔ انہوں نے عوام الناس سے اپنی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ روزنامہ الرائے نے شعبہ تعلقات عامہ اور سیکورٹی میڈیا کے جنرل ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر توحید القندری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ محکمے نے قومی اور یوم آزادی کی تقریبات کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے علاوہ تمام آڈیو ویژول اور پرنٹ میڈیا چینلز کے ذریعے وضاحت اور ہدایات جاری کی ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ 4 نئی انشورنس کمپنیوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے۔ جاری کی کمپنیوں کی فہرست میں 4 اضافی کمپنیوں کو شامل کرنے کے بجائے انشورنس ریگولیٹری یونٹ نے 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے غیر گریجویٹ تارکین وطن کے لیے ہیلتھ انشورنس پلان فراہم کرنے کے لیے مجاز فرموں کی تعداد 15 تک بڑھانے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ روزنامہ الانباء کے مطابق یونٹ نے سال 2022 کے لیے فیصلہ نمبر 9 جاری کیا ہے، جو نجی شعبے میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے ہیلتھ انشورنس پالیسی جاری کرنے کے اہل تنظیموں کے منظور شدہ فہرست کو اپ ڈیٹ کرتا ہے، جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے اور ہائی اسکول کا ڈپلومہ یا انشورنس کی 15 کمپنیوں سے کم تعداد ہے۔ فیصلے کے پہلے آرٹیکل کے مطابق محکمے نے درجہ ذیل انشورنس کمپنیوں کو منظور شدہ فہرست میں شامل کیا ہے، جن میں نمبر 1 کویت قطر انشورنس کمپنی، نمبر 2 زمزم تکافل انشورنس کمپنی یا زمزم تکافل، نمبر 3 تاغزور تکافل انشورنس کمپنی اور نمبر 4 تکافل انشورنس کمپنی۔ اب ان انشورنس کمپنیوں سے بھی انشورنس کروائی جا سکتی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ سیٹ کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے انتظامی امور مرزوق رشدی نے ایک سرکولر شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وزارت کے تمام ملازمین اتوار یعنی 13 مارچ کو معمول کے سرکاری کام کے نظام پر واپس آئیں گے۔ سول سروس کمیشن کے جاری کردہ ایک سرکولر کے مطابق اتوار یعنی 20 فروری سے متعلقہ حکام کی شرکت کے ساتھ میٹنگز، کانفرنس اور داخلی کورسز منعقد کرنا شروع کر دیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ورچوئل میٹنگز کا خاتمہ، سرکاری اداروں میں ملازمین کی کمی اور لچکدار کام کے اوقات اور نظام الاوقات کے اختتام کا آغاز کرنا ہے۔ سرکولر میں لچکدار ورکنگ سسٹم اور روٹیشن سسٹم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں جاری کردہ فیصلے کے مطابق فنگر پرنٹ حاضری کے نظام کی واپسی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ کام سے استثناء کے تمام معاملات کی منسوخی اور ملازم کی غیر حاضری صرف قانونی طور پر مجاز اتھارٹی کی حدود تک ہے۔ لچکدار کام کرنے والے نظام اور گردشی نظام کا خاتمہ اور 100% کام پر واپسی اور اس سلسلے میں جاری کردہ فیصلوں کے مطابق فنگر پرنٹ حاضری کے نظام کی واپسی کو نافذ کیا گیا ہے۔